الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواں پارہ سورہ الاعراف. نواں پارہ سورہ الاعراف کا 17واں رکوع. نواں پارہ جو ہے اس کا یہ 7واں رکوع اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 144 ہے. اس سے قبل کل جو آیت ہم نے پڑھی اس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف کلام سے جو ہے مشرف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے شوق محبت میں جو رویت کا دیدار کا مطالبہ تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا دیا کہ دنیا کے اندر انسان کے لیے اللہ کا دیدار ممکن نہیں. تیسری بات کہ اللہ نے اس کے لیے اپنے آپ کو پہاڑ کے سامنے ظاہر کر کے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہاڑ پر جو ہے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا، اور ان آیات کے معاملے کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور پھر انہوں نے اللہ کے حضور اپنی جو ہے وہ انابت کا اظہار کیا. آج جو آیات ہیں ان کے اندر موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے اور ان کو جو کتاب عطا فرمائی اس جو ہے انعامات اور کتاب کا تذکرہ ہے. قال یا موسیٰ، اور اس نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ علیہ السلام، انی استفیتک، بے شک میں نے چن لیا ہے تجھ کو، تیرا انتخاب کر لیا ہے، علی الناس، لوگوں پر، یعنی کائنات میں سے میں نے تجھے منتخب کیا ہے. کس لیے منتخب کیا ہے؟ برسالاتی، اپنی جو ہے رسالت کے لیے، اپنے پیغامات کے لیے کہ میرے پیغام تو نے ان لوگوں کو پہنچانے ہیں. وبی کلامی، اور اپنے کلام کے لیے تجھے منتخب کیا کہ تجھ سے میں نے خاص خصوصاً جو تجھ سے میں نے ہم گفتگو کی، تجھ سے تیرے ساتھ ہم کلام ہوا ہے. اب آپ کی ذمہ داری جو ہے فخذ ما آتیتک، تو اب آپ لے لیجئے جو میں نے آپ کو دیا ہے، یعنی جو چیز دے رہے ہیں اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان پہ عمل پیرا ہوں. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور آپ شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں، کیونکہ اللہ کا یہ اسلوب ہے، اللہ کی یہ پسند ہے کہ بندے کو نعمت انعامات ملے تو وہ اللہ کا شاکر بنے، اللہ کا شکر گزار ہو. کیونکہ شکر گزاری کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس پہ عمل پیرا ہو، کیونکہ شکر کے نتیجے کے اندر اللہ کے انعامات اور بڑھ جاتے ہیں، اللہ مزید انعامات سے نواز دیتا ہے. جیسا کہ اللہ نے یہ ضابطہ بھی بیان کیا کہ لوگوں، ایک تو اللہ کو تمہارے شکر سے کوئی اللہ کی ریاست میں، سلطنت میں، بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے لگا. یہ تو اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا قرآن میں، من یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر گزار بن جاتا ہے نا اس کی شکر گزاری کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، ملک میں کوئی اضافہ ہو گیا یا اس کی وجہ سے اللہ کو کوئی مضبوطی تقویت مل گیا، یاد باللہ جو کمی تھی اس کا فائدہ اس کی ذات کا ہوتا. ہاں، اس کا جو بندے کو اللہ کی طرف سے اضافی فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے لوگوں، اگر تم شکر دا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں اللہ اور زیادہ عطا کروں. تو اس لیے جو ہے شکر کا جو ہے یہ آدمی کی نعمتوں کے اندر اضافے کا باعث ہوتا ہے. ما وقم من الشاکرین. اب دیا اللہ نے کیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو تورات مل رہی ہے. 40 دن پورے ہو گئے. اب 40 دن پورے ہونے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کتاب ملی،
اور مایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ. اب یہ کتاب مل رہی ہے. پہلے یہاں ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام تورات پہ گئے، طور پہ کب تورات اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کلام ہونے کے لیے فرعون ہلاک ہو گیا. وہ سارا معاملہ جو فرعون کے ساتھ ہوتا رہا سارا، ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی. بنی اسرائیل سمندر میں غرق ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی. میدان تی میں آ گئے. اب قوم کو یہاں چھوڑ کے ہارون علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا کے اب موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور 40 دن وہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت کے بعد اب تورات کتاب ملی. کتاب تو ملی. اب فرعون غرق ہو گیا. تو فرعون تورات کا منکر تھا یا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت و کردار و اقوال کا منکر تھا؟ موسیٰ تورات ہے ہی نہیں ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا منکر تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کے فرامین احکام کا منکر تھا نا. تو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کیا تھی؟ حدیث. کتاب تو بعد میں آئی نا. تو اب فرعون منکر کتاب نہیں تھا. ہمارے یہاں جو لوگ کہتے ہیں نا جس خانو قرآن کافی ہے جی، یعنی وہ نبی علیہ السلام کی حیثیت کوئی نہیں مانتے. الیاذ باللہ وہ معاذ اللہ یہ سمجھتے کہ نبی کی حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے. جو ڈاکیا آیا نا تو تہاڈا پوسٹ کا جو ساری کاغذ، جو کارڈ، جو آپ کا رسالہ، آپ کا خط پیغام آپ کو دے کے چلا گیا. ہوں تسی جانو تہاڈا خط جانے. ڈاکے کا کوئی تعلق؟ نبی ڈاکیا نہیں ہوتا. نبی امت کا مربی، رہنما، معلم، استاد ہوتا ہے. نبی کی زندگی اسوہ آئیڈیل ہے امت مومن کے لیے. تو جی ہنو قرآن کافی ہے جی، بس خالی قرآن حدیث کی گل نہ کرو. فرعون منکر کتاب نہیں تھا، فرعون منکر حدیث تھا. اس کو اللہ نے غرق کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی حدیثوں باتوں کے انکار کی وجہ سے. یہ نقطہ ادھر مناظر نے پیش کیا استاد العلماء حافظ عبد القادر پوری رحمۃ اللہ نے. یہ گجرا والے میں تھا نا. یہ جو پرانے بزرگ ہیں جانتے ہوں، ایک مولوی چراغ بھی ہوتا تھا اور ایک ہوتا تھا اور چکڑالوی، عبداللہ چکڑالوی. یہ بھی کہتے ہیں نبی اس حدیث کا منکر تھا. اس صرف قرآن تو قرآن کی تشریح من مرضی اپنی نام، لفظ قرآن کے من مرضی اپنی، یہ قرآن سے دکھاوے کا ہوتا. آپ صاحب عبد القادر پٹھان تو مناظر کے لیے گئے تو انہوں نے کیا جی یہ دسو کہ فرعون جڑا ہے وہ تے انہوں تے اودوں تے کتاب آئی کوئی نہیں سی. اگر دین صرف کتاب دا نہ ہی ہے تے پھر موسیٰ علیہ السلام تے کتاب سارا فرعون دی ساری زندگی موسیٰ کتاب ملی کوئی نہیں. موسیٰ نے تورات ملدی پئی ہے بعد چ جدو فرعون غرق ہو گیا. تے فرعون کہڑا منکر سی پھر؟ موسیٰ علیہ السلام حدیثاں دا تے موسیٰ علیہ السلام تے اونلی کتاب دا. موسیٰ دی حدیثاں دا منکر ہویا نا. تے فرماؤن لگے تے پھر جب حدیث دا منکر ہوئے وہ انج کافر ہوندا جویں قرآن دا منکر، کتاب دا منکر کافر ہوندا ہے. اس واسطے جویں قرآن مننا فرض ہے ایویں رسول اللہ دی حدیثاں نبی دی باتاں مننیاں فرض ہے، سیرت مننا فرض ہے. جویں قرآن وحی الہی ہے ایویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اقوال افعال وہ بھی وحی الہی ہے. جویں قرآن دا منکر کافر ہوئے گا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت حدیث دا منکر بھی کافر ہوتا ہے. تو فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں میں. وہ تختیاں جس کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی نا جو اللہ نے دے کے بھیجی ہیں. جو موسیٰ علیہ کے آئے تو آگے دیکھا قوم بگڑی ہوئی ہے تو وہ القل الواح، وہ تختیاں وہ پھینک دی اور ہارون علیہ السلام پکڑ لیا کہ تم نے ان کو کیوں قابو نہیں کیا، یہ کیوں بگڑے ہیں یہ لوگ. مایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، الواح لوح کی جمع ہے. لوح کہتے ہیں تختی کو، لوح محفوظ یعنی جس پہ لکھا جاتا ہے. مایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں میں، مِن كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز، موعظۃً بطور نصیحت، یعنی جو چیز نصیحت کی تھی وہ ہر نصیحت والی بات ہم نے ان کو جس کی بنی اسرائیل کو ضرورت تھی. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل بھی ہم نے لکھ دی جس کی بنی اسرائیل کو وضاحت چاہیے تھی، جو ان کی ضرورت کی چیز تھی جس کے بارے میں انہیں شبہ اشکال ہو سکتا تھا نا. وہ تمام احکام، وہ معاملات، ان کی زندگی گزارنے کے دستور، ان کو جو ہے دین کے معاملات کے مسائل جس کی ان کو ضرورت پڑتی تھی، جو ان سے متعلقہ تھی، ہر چیز کے لڑکے کر دی تفصیل بیان کر دی. یہ نہیں کہ کائنات دی ہر چیز کی گل بیان کر چلی، چونکہ یہ کل کا لفظ جو ہوتا ہے نا یہ اس موقع مال کی مناسبت سے ہوتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا
کہ اجعل علی کل جبل منہن جزءا، کہا تھا یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ میں میرے ابراہیم ایمان نہیں تیرا یقین نہیں ہو؟ مایا بلا ولا کے لیطمئن قلبی، یا اللہ یقین تے ہے پر کیا نام ہے ذرا اور ذرا گل پکے ذرا تسلی ہو جائے، ذرا دل اور یقین ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا چار پرندے لو، اس کا مانوس کر اور اس کے ٹکڑے کر کے نا اجعل علی کل جبل، ہر پہاڑ تے، وہ ہر پہاڑ سے مطلب وہی پہاڑ جو موسیٰ علیہ کے دور کے وہاں ان کے سامنے ان کے علاقے کے تھے۔ اب یہ تو نہیں کہ پوری دنیا کے پہاڑ سارے مقبوضہ کشمیر دے، آزاد کشمیر دے، پاکستان دے تھے، ایتھوں جناب موسیٰ وہ جو ایبٹ آباد تک آئے سی موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ظاہر یہاں تو نہیں ہے۔ تو کل کا لفظ جو ہوتا ہے وہ موقع مالک میں جہاں وہ معاملہ ہو رہا ہے اس سے متعلقہ ہر چیز جو ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ اللہ نے کل شیء، ہر چیز کی تفسیر، یعنی وہ احکام، وہ معاملات جس کی بنی اسرائیل کو ضرورت تھی اس میں سے اللہ نے ہر چیز کی ان کے لیے کیا کر دی؟ وضاحت بیان کر دی۔ مایا اور ہم نے حکم دے دیا فخذھا بقوہ، تو اس کو لے لے، پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ، یعنی اس پہ عمل پیرا کر، اس کو اپنا، اس کے مطابق زندگی آپ کا گزار، اس کے مطابق چلنا ہے خود بھی۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور تو حکم دے اپنی قوم کو بھی، بنی اسرائیل کو بھی، یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ پکڑ لیں، وہ لے لیں اس کی سب سے اچھی بات، جو ان میں سب سے عمدہ بات ہے۔ اب یہ احسن کیا چیز ہوتی ہے؟ زیادہ اچھی بات، جو اس کی باتوں میں زیادہ اچھی بات ہے وہ لے لے۔ ایک تو ہوتی ہے بری بات، یعنی اچھی بات وہ ہوتی ہے جس کے کرنے کا حکم دیا گیا، اور جو بری بات وہ ہوتی ہے جس سے روک دیا گیا۔ اس کا ایک معنی تو یہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ سب سے اچھی باتیں ہیں، آپ نے وہ کرنی ہے جن سے روکا گیا اس کو نہیں اپنا، وہ نہیں کرنے کا۔ دوسرا احسن کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ کام، ایک دیا رخصت، ایک ہوتا ہے ذرا ہمت جرت والا کام، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے رخصت کی طرف جا کر کے جان نہیں چھڑانی، جو ہمت بڑھ کر آگے بڑھ کے کرنے والا کام ہے وہ کرنا، کیونکہ دونوں میں زیادہ اچھا کون ہوتا ہے؟ ہمت والا کام، عزیمت والا کام۔ یا پھر احسن کا تیسرا مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ کام جو ہوتے ہیں وہ دونوں ہی درست ہوتے ہیں، لیکن اس دونوں کاموں میں سے جو کام جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ عمدہ مفید ہوتا ہے، وہ کام جب بہترین آپ نے کرنے کی کوشش کریں، جو سب سے بہترین کام دو میں چنگے نہیں لیکن دو یا زیادہ چنگا وہ کرنا ہے۔ مثلا بندہ مر گیا، اب اس کے معاملے میں شریعت نے آپ کو دو اختیار دیے، قصاص لے لو یا معاف کر دو، کام تو دو میں چنگے نہیں، کیونکہ معاشرے میں امن بھی قائم رکھنا ہے۔ تو اب دونوں میں سے معاف کرنا زیادہ عمدہ ہے، کیونکہ شریعت کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو قصاص کے مقابلے میں معافی اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو اس کو کہو جو اچھا، زیادہ اچھا ہے نا، زیادہ بہتر ہے وہ لے لو۔ اسی طرح کسی نے ظلم کیا، اب آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں اور صبر بھی کر سکتے ہیں، تو بھئی برداشت کرنا، معاف کر دینا اور بدلہ لینا، انتقام لینا، دو جو کم چنگا کہڑا ہویا؟ معاف کر دینا۔ یہ اس کے دونوں میں سے احسن، زیادہ اچھا کام ہے، تو آپ اس میں زیادہ اچھا کام جو ہے نا وہ اختیار کر لیں۔ یا کسی بندے کو قرضہ دیتا ہے، اتنے دو کام نے دونوں ہی چنگے نے، ایک کیا کہ وہ بیچارے کو نہیں ہوئے، آپ اس کو کچھ مہلت دے دو، تے دوجا کام کو معاف ہی کر دو، نہیں بیچارے کو جائز بن نہیں دے بیچارے۔ تو اب دونوں کام تو دونوں چنگے نے، دونوں ہی اچھے ہیں نا، کہ اس کو آپ مہلت دے دیں یہ بھی اچھا ہے، آپ اس کو معاف کر دیں بہت اچھا ہے، تو دونوں میں سے زیادہ اچھا ہے وہ آپ کر لیں۔ تو فرمایا اپنی قوم کو حکم کیا دینا ہے؟ یأخذوا بأحسنها، کہ وہ اپنے جو ہے وہ کام کریں، وہ لے لیں اس کام کو جو زیادہ بہتر کام ہے، زیادہ اچھا کام ہے، اس کو اپنانا ہے۔ یہ نہیں کہ ویکھنا کہ جان کے چھوڑ دی ہے، بچت کتنے ہوندی ہے، ٹھیک ہے جی، کتنے سہولت بہت ہی ملتی ہے، سہولتیں نہیں لبڑیاں، دین میں جو زیادہ عمدہ بہتر ہے اس کی طرف آپ نے جانا ہے۔ یا خضو، وہ لے لے، بے احسانہا، جو زیادہ اچھا، زیادہ بہتر کام ہے اس کو وہ اپنا لے۔ سَأُرِيكُمْ دار الفاسقین، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو نافرمان لوگوں کا گھر، دار گھر، فاسق، فاسقین نافرمان لوگ۔
اب اس کے بھی آیت میں دونوں معنی جو ہے وہ ممکن ہے. ایک تو یہ کہ فرعونی نافرمان تھے. اب یہ تو شام میں آ گئے تھے نا، مصر سے تو نکلے تھے دریا پار کر کے، میدان تی سے نکل کے آگے. اب یہ ادھر آ گئے تھے. اب ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی، سعوریکم دار الفاسقین، میں دکھاؤں گا تمہیں نافرمانوں گھر کہ تانوں دوبارہ مصر دے دیاں گے. مصر بھی تہاڈے نال، شام دے نال تانوں مصر بھی مل جائے گا، وہ بھی تمہیں دکھا دوں گا، اس کی حکومت میں مل جائے گی، تو مصر بھی تمہارے زیر نگین ہوگا. وہ فرعونیوں کے گھر بار، ان کے محلات معاملات وہ سارے تمہیں اللہ دے دے. ایک معنی یہ ہے سعوریکم، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو دار الفاسقین، نافرمانوں کا گھر. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اسعوریکم دار الفاسقین، کہ دیکھو اگر تم نے نافرمانی کی، اگر تم نے بغاوت کی، نہ مانا، تو پھر یاد رکھنا کہ دار الفاسقین یہ جہنم ہے. نافرمانوں کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ جہنم. یعنی اگر تم نے بغاوت کی، نافرمانی کی، ہماری باتوں کو نہ مانا، تو پھر ان قریب میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا. یہ آخرت کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ تنبیہ کی گئی ہے تاکہ وہ لوگ سیدھے رہیں، قائم رہیں. مایا سأصرف عن آیاتی، یقیناً میں پھیر دیتا ہوں اپنی ایتوں سے، الذین، ان لوگوں کو، یتکبرون فی الارض، جو تکبر کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، نہ حق. یعنی ان کو جو ہے ان کا کام نہیں آکڑنا، لیکن بلا وجہ جو ہے وہ دین کے معاملے زمین کے اوپر جو ہے وہ اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر، کمتر سمجھتے ہیں اور خود کو اونچا، بڑا، اعلیٰ سمجھتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ابھی آیا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان کر رہے تھے. آپ نے فرمایا تھا لوگوں، لا يدخل الجنۃ ما کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر. لوگوں، جس بندے کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ایک صحابی کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان کی پسند ہے کہ اچھا کپڑا پہنے، اچھی جوتی پہنے، تو کپڑوں کا اچھا ہونا، جوتی کا اچھا ہونا، بندے کی اچھی وضع قطع ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تکبر تو نہیں ہے، یہ تکبر تو نہیں آتا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ خوبصورتی ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورت پسند کرتا ہے. تکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پھر تکبر کی وضاحت کر دی. تکبر ہوتا ہے باطر الحق وغمط الناس، دو چیزوں کا مجموعہ تکبر ہوتا ہے. لوگ یعنی یہ لوگ کم تر سمجھ، یہ بھی تکبر ہے. اور لوگوں کو کم تر سمجھتے ہوئے خود کو بڑا سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا، یہ بھی کیا ہے؟ یا یہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور جو ہے حق بات، سچی بات کو جھٹلا دینا، حقیقی بات کا انکار کر دینا، حق سے آنکھیں پھیر لینا، جو ہے یہ جو ہے چیز جو ہے یہ تکبر ہے. تو فرمایا میں اپنی، اللہ پھر وہ دین دی نعمت ہی محروم کر دینا. فاصرف عن آیاتی، میں دور کرتا ہوں، پھیر تو اپنی آیات سے، ان الذین، ان لوگ یتکبر، جو دین کے لیے تواضع، عاجزی، اللہ کے سامنے جھکنا، لوگوں کے لیے نرم محبت والا ہونا، اور اپنے لیے چیز تکلیف برداشت کرنا، لوگوں کے لیے اچھا بن کے پیش آنا، یہ تکبر عاجزی ہوتی. مایا اللہ یتکبرون فی الارض، اور رسول اللہ کی عاجزی کا آپ انداز کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا، وہ ایک بی بی آئی نا، بیچاری پنجابی ساڑھے مانا کر رہے ہیں تو سائیں لوگ جی سی، یعنی اس کی عقل میں کمی تھی. وہ بیچاری کو بہت سمجھدار نہیں، سادی جی عورت سی. کہنے لگی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تہاڈے نال کام میں میری گل سنیا جے. تو آپ نے کہا دس بی بی جو کہنا ہے. کہ میں وکھرا جا گل کر رہی. تو آپ نے کہا جتھے جانے لے جا، میں تیری سن لینا. آپ چلے گئے تو انہیں کوئی گل بات کرنے سے کی تھی، آپ واپس آ گئے. ہوں ویکو ساڈے اتنے کوئی سادہ جا سائیں لوگ بندہ ہو یار گل سنی تو جا کام کر، تو میں ویلا تیرے واسطے. وہ سادی جی عورت بیچاری بی بی. تو نبی علیہ السلام پوری نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کا بھی امام ہے. یہ نہیں کیا کہ اے بی بی جی جاری سادی جی سائیں لوگ جی میں یہ جی ہے گل کیوں سنا. نہیں، آپ نے کہا بی بی جو سنا کہ نہیں بکھرے جو سن لے جا بی بی لا جتھے جانے لے جا، تو جو سنا سنا لا، مینوں دس لا جو کہنا ہے. مطلب کوئی نہیں کہ میں ایڈا وڈا ماں تے یہ شادی جی تے مینوں ہن میں دے واسطے ٹائم ضائع پننا تے گل نہیں. آپ نے اس کی بھی تسلی سے بات سنی. جب اسے سنا لیا کہ ٹھیک ہے، تواضع عاجزی کا انداز آتا. میں علیہ تکرار مایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ
لا یؤمنو بہا، اب وہ کوئی بھی یہ متکبر بندے کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ انہوں اپنی آکڑ، اپنا سٹینڈرڈ، اپنی انانیت، اخو نخوت، اپنا بڑا پن وہ چبار ہی نہیں ہوں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، وہ دیکھنا ہر نشان جہو جی مرضی نشانی بکھا لو، لا یؤمنو بہا، وہ نہیں جو ہے وہ مانیں گے اس کو، نہیں ایمان لائیں گے اس پر۔ ایک بار پھر ترجمہ دو، آج بات آگے لمبی ہو جانی ہے جی، یہاں سے آگے پھر کل انشاءاللہ۔ مایا قال یا موسیٰ، اس نے کہا جن اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، ان استفیتک، میں نے چن لیا ہے تجھ کو، علی الناسی، لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغامات کے لیے، وبکلامی، اور اپنی کلام کے لیے، فخذ ما آتیتک، تو لے لے مضبوطی سے تھام لے جو میں نے تجھ کو دیا ہے، وقم من الشاکرین، اور تو ہو جا شکر ادا کرنے والوں میں سے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں کے اندر، مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر قسم کی چیز، مَوْعِظَةً، بطور نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی وضع تفصیل، اور ہم نے حکم دیا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، ہم نے کہا اس کو پکڑ لیجئے مضبوطی کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور حکم دیجئے اپنی قوم کو، یأخذوا بأحسنها، وہ لے لیں جو اس میں سب سے بہترین، جس کو وہ اپنا لے، سأوریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا نافرمان لوگوں کا گھر، میں ایسا اصرف عن آیاتی، میں پھیر دیتا ہوں اپنی ایتوں سے، دور کر دیتا ہوں، ہٹا دے اپنی ایتوں سے، الذین، ان لوگوں کو، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو تکبر رکھتا ہے زمین میں نہ حق، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ دیکھ بھی لیں ہر طرح کی آیت، وہ اس پہ ایمان نہیں لاتے۔ اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔